السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ جنرل سائنس جماعت دہم باب نمبر 6 مختصر سوال جواب شارٹ کویسچنز اینڈ آنسرز لیکچر نمبر 3۔ جنگلی حیات کے 2 فائدے لکھیں۔ نمبر 1، جنگلی حیات ماحول کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ نمبر 2، جنگلی حیات سے بے شمار قدرتی پروڈکٹس مثلا خوراک، عمارتی لکڑی اور ادویات حاصل ہوتی ہیں۔ سلیکون کے کوئی 2 استعمالات لکھیے۔ نمبر 1، سلیکون شیشہ بنانے کے کام آتا ہے۔ نمبر 2، آج کل سلیکون کمپیوٹر کے مائکرو پروسیسرز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خام پیٹرولیم کے پروڈکٹس کے نام لکھیں۔ گیسولین، جس کو ہم پیٹرول بھی کہتے ہیں، ڈیزل، فرنس آئل اور کیروسین آئل، جس کو مٹی کا تیل بھی کہتے ہیں، یہ سب پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں۔ ان کے علاوہ گریس، موم، پیرافین، پیٹرولیم جیلی، تارکول، مصنوعی ریشے مثلا نائلون، پولی ایسٹر اور پلاسٹک بھی پیٹرولیم سے بنتے ہیں۔ فوسل فیولز کیا ہوتے ہیں؟ کوئلہ، تیل اور گیس فوسل فیولز کہلاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ، بجلی کی پیداوار، زراعت اور صنعت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درکار انرجی زیادہ تر انہی سے حاصل کی جاتی ہے۔ دریائے راوی میں مچھلیاں کیوں ناپید ہو چکی ہیں؟ آبی آلودگی کی وجہ سے دریائے راوی میں مچھلیاں ناپید ہو چکی ہیں۔ فضائی آلودگی کی کوئی سے 2 وجوہات لکھیں۔ فیکٹریوں، گاڑیوں اور انرجی پیدا کرنے والے یونٹوں میں ایندھن کا جلنا۔ نمبر 2، اشیاء کی تیاری کے دوران کارخانوں اور بھٹیوں سے نکلنے والے فالتو مادے اور ذرات مثلا ایسبسٹاس فائبر، زنک اور لیڈ کے ذرات۔ فضائی آلودگی کس طرح نباتاتی اور حیواناتی زندگی کو متاثر کرتی ہے؟ نمبر 1، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے، جس سے زمینی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ نمبر 2، بھاری دھاتیں اور تابکار شعاعیں پودوں اور جانوروں پر نقصان دہ اثرات ڈالتی ہیں۔ نمبر 3، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن کے آکسائیڈز کی وجہ سے تیزابی بارش پیدا ہوتی ہے، جس سے پودوں، آبی جانوروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 4، گاڑیوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والے ہائیڈرو کاربن، کاربن مونو آکسائیڈ، لیڈ کے ذرات اور ایسبسٹاس کے فائبر کی وجہ سے کینسر، آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 5، دھوئیں میں موجود بھورے رنگ والی نائٹروجن پر آکسائڈ گیس روشنی میں دوسری گیسوں سے مل کر ایک مرکب بناتی ہے جسے سموگ کہتے ہیں۔ سموگ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سموگ میں چیزیں بھی صاف نظر نہیں آتی۔ سموگ اور تیزابی بارش میں کیا فرق ہے؟ سموگ دھوئیں میں موجود بھورے رنگ والی نائٹروجن پر آکسائڈ گیس روشنی میں دوسری گیسوں سے مل کر ایک مرکب بناتی ہے جسے سموگ کہتے ہیں۔ سموگ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سموگ میں چیزیں بھی صاف نظر نہیں آتی۔ تیزابی بارش، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈز کی وجہ سے تیزابی بارش پیدا ہوتی ہے، جس سے پودوں، آبی جانوروں اور عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ قدرتی گیس پر مختصر نوٹ لکھیں، نیز اس کے استعمالات بیان کیجیے۔ قدرتی گیس۔ قدرتی گیس مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے جن میں میتھین، ایتھین، پروپین وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے کافی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ استعمالات۔ نمبر 1، پیٹرولیم اور کوئلہ کے علاوہ قدرتی گیس بھی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2،
یہ بجلی گھروں میں بجلی پیدا کرنے، سیمنٹ اور کیمیائی کھادوں کی تیاری اور دوسرے کارخانوں کو چلانے کے علاوہ گھروں میں چولہے جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ اوزون تہ کا کیا فنکشن یا فائدہ یا کام ہے؟ اوزون ایک گیس ہے جو اسٹریٹوسفیئر کے اوپر والے حصے میں موجود ہوتی ہے۔ یہ زمین کے گرد ایک حفاظتی غلاف بناتی ہے اور سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ میں فرق بیان کریں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ: گرین ہاؤس شیشے کے بنے ہوئے کمرے کو کہتے ہیں جس میں پودے اگائے جاتے ہیں۔ سورج سے آنے والی شعاعیں گرین ہاؤس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، مگر حرارت کی لانگ ویو لینتھ والی شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس کے اندر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اس عمل کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ: گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے کرۂ ارض کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو جانا گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ آبی آلودگی کی کوئی سے 3 وجوہات لکھیں۔ نمبر 1، چمڑے، کپڑے، کاغذ، پلاسٹک اور دیگر کیمیکلز کے کارخانوں سے خارج ہونے والے فاسد مادوں میں بھاری دھاتیں مثلا کرومیم، لیڈ، مرکری وغیرہ اور زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں جو پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، گھروں اور بستیوں سے نکلنے والا پانی اور فالتو مواد سے بچی کھچی خوراک، ڈٹرجنٹس اور انسانی اور حیوانی فضلات بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے آبی ذخائر میں شامل ہونے سے پانی میں نمکیات اور نامیاتی مادے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور حل شدہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، فصلوں میں استعمال ہونے والی کیمیائی کھادیں اور کرم کش ادویات پانی کے ساتھ ہی نمبر 3، فصلوں میں استعمال ہونے والی کیمیائی کھادیں اور کرم کش ادویات پانی کے ساتھ بہہ کر ندی نالوں اور زمینی پانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تیل بردار جہازوں میں بھرائی اور اترائی کے دوران یا حادثات میں تیل بہہ کر سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔